السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ آج آپ کے سامنے ایک سدو بدو کی حاضری کا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سدو بدو مشہور چیز ہے، آپ تمام حضرات جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کتنا پاورفل ہوتا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی کام ہو، جو کام آپ کرانا چاہیں وہ بہت تیزی سے کرتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر کسی مریض پر سدو کی حاضری ہو جائے یا یہ سوار ہو جائیں کسی مریض پر تو اس کی حالت خراب کر دیتے ہیں، اتنی پاور رکھتے ہیں بہت زیادہ۔ تو جتنی تعریف کی جائے اتنی کم بھی ہے، اور یہ عمل مشکل بھی ہے اس کو ادا کرنا۔ یہ سمجھے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، بڑا اس کے لیے سخت قلب ہونا چاہیے، سخت مزاج ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو مکمل تفصیل بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے اس کے حاضری کے طریقہ کار کے متعلق بتا دوں کہ آپ کا یہ طریقہ کار کیا ہوگا، کیا کیا چیزیں آپ نے اس میں احتیاط کرنی ہے اور کیا کیا چیزیں آپ نے لینی ہوں گی۔ وہ تمام چیزیں میں آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں تاکہ آپ بڑی آسانی سے تمام چیزوں کو یکجا کر کے پھر عمل کر سکیں۔ عمل کی جو عظمت ہے وہ بہت چھوٹی ہے، جو منتر ہے بہت چھوٹا سا ہے، اور تعداد بھی بہت چھوٹی سی ہے۔ مشکل سے یہ سمجھے کہ 10 سے 15 منٹ صرف جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے میں لگیں گے۔ روز کی جو بڑائی ہوتی ہے روزینہ، تو اس حساب سے 15-20 منٹ مشکل سے لگیں گے، اور بہت ہی پاورفل بھی ہے۔ تو اب آپ جان لیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو دوستو، اس کے لیے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ اس کو عمل کرنے کی جو ہے خواہش رکھیں، شروع کرنا چاہیں، تو پھر آپ نوچندی جمعرات کو یا نوچندی اتوار کو آپ شروع کریں گے، اور رات 12 بجے کے بعد آپ یہ عمل شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ نصف رات کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، اور جس دن آپ عمل شروع کریں گے تو اس دن آپ نے کالے کپڑے پہننے، یعنی یہ عمل کالے کپڑے پہن کر کرنا ہے۔ بس اتنی دیر آپ نے کپڑے پہنے ہیں کہ جتنی دیر آپ عمل پڑھیں گے، اس کے بعد آپ چاہیں جیسا کپڑا پہنے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جب آپ عمل پڑھیں گے تو دوران عمل آپ نے صرف کالا کپڑا پہننا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور کرنی ہے، جس دن آپ عمل شروع کریں گے تو اس دن آپ نے دن میں یہ کام کرنا ہے کہ کسی بھی روڈ کے کنارے سے آپ نے پتھری وغیرہ اٹھا لینی، بجری جس کو کہتے ہیں نا، پتھر کی جو ٹکڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ آپ نے لے لینا ہے، جس سے روڈ بنتی ہے، سڑک بنتی ہے۔ تو وہ پتھری آپ بجری بھی کہتے ہیں، پتھری بھی کہتے ہیں، وہ آپ وہ لے لیں۔ 202 عدد آپ نے، یعنی 202 پتھریاں آپ نے لے لینی ہے۔ روڈ کے کنارے سے لے لیں، کسی سے بھی لے لیں، چوراہے سے اٹھا لیں یا عام روڈ کے کنارے سے لے لیں، چاہے ایک جگہ سے لے لیں چاہے مختلف جگہ سے لے لیں، لیکن آپ نے لینی ہے جو ہے 202۔ جب آپ لے لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ جو عمل کرنا ہے وہ آپ یا تو کسی دریا کے کنارے کریں گے، یا جھیل کے کنارے کریں گے، یا سمندر کے کنارے، بہرحال ایسی ہی پانی کی جگہ کرنی ہے جہاں پانی جاری ہوتا ہو۔ اور اگر ایسی جگہ میسر نہ ہو تو پھر آپ نے کسی ایسی تنہائی کی جگہ پر یہ عمل کرنا ہوگا کہ جہاں پر جو ہے کوئی آپ کو نہ دیکھے، یا کوئی چیز وہاں انسانوں میں سے کوئی چیز وہاں نہ جائے، یعنی بالکل تنہا ہو کے پھر آپ اس عمل کو کسی کمرے میں کر سکتے ہیں۔ لیکن گھر کے جو کمرے ہوتے ہیں اس میں آپ یہ عمل نہیں کریں گے، ورنہ گھر والوں کو دقت اور پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ تو پریشانی سے بچاتے ہوئے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے گھر والوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے گھر آپ نے یہ عمل بالکل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب اس کے بعد جب آپ کا اتنا کام ہو جائے، آپ حصار باندھ لیں تو 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور 3 مرتبہ آپ جو ہے چاروں قل پڑھ دیں، 3 مرتبہ، یا پھر آپ اس کی مزید تعداد بڑھا بھی سکتے ہیں، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، جیسے آپ مضبوط حصار کرنا چاہیں۔ اول آخر ان میں بھی آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے حصار میں، اور اس کے بعد پھر اپنا دائرے کا حصار آپ کر لیں گے۔ دائرے کا حصار کر لینے کے بعد جسمانی حصار بھی آپ کر لیں، یعنی اپنے سینے پہ دم کر لیں، ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں۔
اب اس کے بعد آپ نے عمل پڑھنا ہے، عمل شروع کرنا ہے۔ عمل قبلہ رخ بیٹھ کے آپ کر لیں، ٹھیک ہے، یا قبلہ رخ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر رجال الغیب کا خیال کرتے ہوئے عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ عمل یا یہ منتر آپ نے پڑھنا ہے۔ منتر جو ہے اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہے، میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو منتر ہے یا سدھو یا بدھو یا کالا دیو قسم تینو سلیمان پیغمبر دی حاضر ہو۔ یہ منتر ہے جو آپ نے 202 مرتبہ ہر پتھری پہ پڑھنا ہے۔ جو 202 بجری یا پتھری آپ نے لی ہے وہ آپ نے ہر پتھری پر ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اٹھا کے دوسری سائیڈ میں رکھ دی، اور دوسری اٹھائیں پڑھیں گے اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دی۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا، پتھری سے جو ہے گنتی کرنی ہے۔ آپ کہیں گے گنتی تو انگلی سے بھی کر سکتے ہیں، کاؤنٹنگ تسبیح سے بھی کر سکتے ہیں، تو میرے بھائی کر تو سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کچھ اسی طرح ہے کہ روڈ سے آپ نے پتھر لینی ہے اور اسی کو آپ نے پڑھتے ہوئے گن کے ایک سے دوسری طرف رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے رکھیں گے اور مسلسل آپ نے جو ہے نا 202 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ ایک پتھری پہ ایک بار پڑھیں گے تو دوسری سائڈ میں رکھ دیں گے، تو مشکل سے 10 سے 15 منٹ آپ کو اس عمل میں لگیں گے، اور مسلسل 41 دن تک آپ اس عمل کو کریں گے۔ 41 دن تک روزانہ آپ نے کرنا ہے، اور 41 دن کے بعد آپ کی زکوٰۃ مکمل ہو جائے گی۔ حاضری ہونے کے بعد آپ ان سے قول و قرار کر کے ان کو اجازت دے دیں رخصت ہونے کی، اور ان سے پوچھ لیں دوبارہ حاضری کے لیے کتنی مرتبہ پڑھنا ہوگا، یا کوئی علامات دیں تو وہ جو علامت دیں یا وہ بتائیں کہ کتنی مرتبہ اسی منتر کو پڑھنا ہوگا، اس کو آپ محفوظ کر لیں۔ اور اس کے بعد جب بھی کوئی کام لینا ہو تو اتنی تعداد میں یا اسی علامت کے مطابق آپ ان کو بلا کر کام سونپ سکتے ہیں، پھر جیسا آپ چاہیں کام لے سکتے ہیں، آپ کا ہر کام ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ بات گارنٹی کی، آپ کام لے کے دیکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ تو لیکن اس کو وہی عمل کریں کہ جو جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوں، دل کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوں، اور ڈر نہ لگے، کیونکہ یہ عمل بہت سخت ہوتا ہے، اور اگر کوئی ڈر جاتا ہے پڑھائی چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کو جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، وہ دماغ سے پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسے اعمال جو ہے بہت سخت ہوتے ہیں، تو ان کو ہر بندہ کرنے کی خواہش نہ رکھے، بلکہ وہی لوگ کریں یا جو پہلے سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں یا جو مضبوط دل کے مالک ہیں۔ تو امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوئی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔